السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات و سامعات، یوں دین اسلام کے اندر بہت سارے نیک اعمال پر جنت کے اندر محل کی بشارت سنائی گئی ہے، جیسے فرض نمازوں سے پہلے جو سنت موقدہ ہے ان کا اہتمام کرنا، اسی طریقے سے بچے کی ولادت پر صبر کرنا، عمدہ اخلاق اپنانا، اللہ کے لیے مریض کی عادت کرنا، بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ آج ایک ایسا عمل میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں جس پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور وہ بہت مشہور عمل بھی ہے، حدیث بھی بہت مشہور ہے، اور وہ ہے مسجد کی تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے، جنت کے اندر محل بناتا ہے۔ اس طریقے سے انسان چھوٹی مسجد بنائے یا بڑی، ہر مسجد کے بنانے پر جنت کے اندر بشارت سنائی گئی ہے محل کی، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من بنا مسجدا صغیرا او کبیرا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو چھوٹی یا بڑی مسجد بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے عظیم امام اور مجدد اور محدث تھے، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح سنن ترمذی کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق اگر چھوٹی مسجد بناتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اور نیکیوں کا بہت زیادہ بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے انسان چھوٹا گھر بھی بناتا ہے اللہ کے لیے، چھوٹی مسجد بھی بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے شاندار محل کھڑا کرتا ہے، اور عظیم الشان گھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بناتا ہے۔ اس طریقے سے مسجد کا جتنا بھی حصہ انسان بنائے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس مال نہیں ہوتا، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے جنت ملنے کی یا جنت میں محل کی، تو اللہ رب العالمین رحیم اور کریم ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہ ایسے بندوں کے لیے بھی جن کے پاس اگرچہ مال کم ہے، پوری مسجد نہیں بنا سکتے، تو اگر چھوٹی مسجد یا مسجد کا کچھ حصہ بھی بناتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے، سمجھ لیجئے اپنے فضل و کرم سے، ان کے لیے بھی جنت کے اندر محل بناتا ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ او اصغر۔ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، چاہے ایک چھوٹی ننھی منی چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا۔ آپ دیکھیں چھوٹی جو چڑیا ہوتی ہے، کتنا گھونسلہ اس کا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس گھونسلے کے برابر یا اس گھونسلے سے بھی چھوٹا، اس سے بھی چھوٹی مسجد بناتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تو بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے۔ امام البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو مالداروں کے لیے بھی اور جو کم مال والے ہیں ان کے لیے بھی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم سوغات ہے، عظیم تحفہ ہے، کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے مومن اور نیک بندے آ کر کے دن و رات میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، مسجد بنانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر محل بنانے کی بشارت سنائی۔ سب کے لیے ہے یہ میرے بھائیوں، چھوٹے بڑے ہر ایک کے لیے۔
اگر انسان پوری مسجد نہیں بنا سکتا، چھوٹی مسجد بھی نہیں بنا سکتا، تو ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر بناتا ہے اور اس مسجد کی تعمیر میں پیسے ڈالتا ہے، حصہ ڈالتا ہے، چھوٹی سی چڑیے کی مثال آپ نے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمل کتنا زیادہ اجر و ثواب کا عمل ہے اور کتنا بہترین عمل ہے یہ۔ لہٰذا جس طریقے سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی گھر ہو، محل ہو، شاندار گھر ہو، کشادہ گھر ہو، کشادہ سواری ہو انسان کے پاس، اور یہ سب آرزوئیں کرنا شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے کہ انسان کے پاس گھر بھی ہو، کشادہ اور کشادہ سواری بھی ہو، اور اس طریقے اس کے پاس مال ہو، جائیداد ہو، یہ تمنا کرنا یا انسان کے پاس ہونا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں دنیا سے کے اندر محل سے زیادہ آخرت کے اندر محل کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا کی وہی چیز ہمارے پاس جائے گی جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجا ہے، وہ دین ہے۔ دین کے اوپر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، یہی عمل ہمارے ساتھ جائے گا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے آخرت میں جنت کے اندر محل بنائے، عظیم الشان گھر تعمیر کرے، تو اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں یہاں پر دنیا کے اندر مسجد اور گھر تعمیر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے اندر محل تعمیر کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عظیم الشان محل بنا کر کے آخرت کے اندر دے۔ تو یہ بہت عظیم عمل ہے، اور الحمدللہ مواقع ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، لوگوں کے پاس مواقع آتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، اس مسجد میں آپ لوگ حصہ ڈالیں۔ تو الحمدللہ جب اس طریقے کا موقع ہمیں ملے تو ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ خیر ہمارے پاس بھیجا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے راستہ اللہ ہمارے لیے ہموار کر رہا ہے۔ لہذا اس مسجد کی تعمیر پر، جہاں خالص اللہ کی عبادت ہوگی، جہاں اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کی جائے گی، خطبے کے ذریعے سے، دروس اور پروگراموں کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین توحید کی نشر و اشاعت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت ہوگی، شرک اور بدعات اور خرافات کا قلع کما ہوگا، اور وہاں سے خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق دین کی دعوت دی جائے گی۔ جب بھی ہمارے پاس اس طرح کا موقع آئے، میرے بھائیو، ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ اللہ نے جو دین بھیجا وہ دین توحید ہے، وہ دین سنت ہے۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ کے ذریعے سے انسان دین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور یہ عبادت جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ لہذا جہاں دعوت توحید دی جا رہی ہو، سنت کی اشاعت کی جا رہی ہو، اور لوگوں کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی طرف واضح طور پر بلایا جاتا ہو، ایسے مساجد کی تعمیر میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، اور وہاں دنیا میں اگر آپ بنائیں گے اللہ کے لیے گھر، مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی جگہ، تو اللہ رب العالمین آخرت میں ہمارے لیے گھر بنائے گا، محل بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس بہترین عمل کو کرنے کی، اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی، اور اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دنیا کے اندر اپنے دین پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی شرک، بدعات اور خرافات اور رسم و رواج اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔